الحمد لله الذي قال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والصلاة والسلام على رسوله قال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا وقال ايضا رحمة ربك خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله رحمة 100 جزء وانزل جزءا واحدا في الارض وبها يتراحم الخلائق فيما بينهم إلى آخر الحديث وقال أيضا الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، رمضان کا مہینہ ہے، ہم پہلے عشرے کے اندر ہیں. رمضان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولہ رحمہ، اس کا پہلا حصہ رحمت، ووسطہ مغفرہ، اور دوسرا حصہ مغفرت. یعنی اللہ کی رحمت پہلے حصے کے اندر بارش کی طرح برستی ہے، اور اس بارش کی اثرات کی وجہ سے اللہ پاک دوسرے حصے کے اندر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مغفرت ہوتی ہے، اور اس کی وسعت بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ آخر عشرے کے اندر وآخرہ عتق من النار، لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. اللہ پاک رحیم ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ پاک ہے. جتنے رحم کرنے والے ہیں سب کے خالق اللہ پاک ہیں، بلکہ رحم کا بھی پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے. اس لیے اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں. لوگ جتنے بھی رحمت کرنے والے ہو سکتا ہے، رحم کرنے والا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے اس کا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے حدیث کے اندر آیا ہے جعل اللہ رحمت 100 جزء، اللہ پاک نے رحمت کو 100 حصہ بنایا، 100 حصے میں بانٹا. ونزل منها جزءا واحدا في الارض وانزل منها في الارض جزءا واحدا، اور زمین کے اندر اسے صرف ایک حصہ اللہ نے اتارا، صرف ایک حصہ. باقی 99 حصوں کو اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے. وَبِهَا يَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقِ، اسی ایک حصے کے ذریعے سارے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے سے رحم کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں. جانور اپنے بچوں پر، پرندے اپنے بچوں کے اوپر، اور مچھلیاں، جتنے بھی مخلوقات ہیں سب آپس میں اسی کے ذریعے رحم، ایک دوسرے سے شفقت کرتے ہیں. ماں اپنے بیٹے کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، میاں بیوی کے ساتھ، اور والدین اور اولاد کے ساتھ جتنے بھی محبتیں ہیں، جتنے بھی رحمتیں ہیں، جتنے بھی رحم ہیں، سارے ان ایک حصے سے ہیں. اور اللہ پاک ان 99 حصوں کو باقی رکھا ہے. اور قیامت کے دن ایک جو حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا، اسی کو بھی اللہ پاک ساتھ میں ملا کے 100 حصہ پورا کر کے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر قیامت کے دن اللہ رحم کرے گا. تو اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں. اللہ ارحم الراحمین. تو اس لیے اللہ پاک ہم سے یہی چاہتا ہے ہم بھی آپس میں رحم کرنے والا ہو. اللہ کی رحمت کا دھیان، خیال ہر وقت ہونا چاہیے. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بھی ہے، اور قرآن کی ہر سورہ سے پہلے پڑھی جاتی ہے. اور سورہ فاتحہ کی دوسری جو آیت ہے الرحمن الرحیم، اس میں بھی رحمان اور رحیم کا ذکر ہے. اور ہر بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کرو، بسم اللہ کہہ کے کام شروع کرو. اس میں ہم بسم اللہ میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے جو مہربان اور رحیم اور رحمان، نہایت مہربان، شفقت کرنے والا ہے.
تو ہم اگر سوچا جائے اللہ کے نام 99 ہیں اور بھی صفات ہیں جس کے اندر اللہ کی طاقت کا اظہار کرنے والی بھی بہت سی صفات ہیں، قہار، قدیر، قادر، جبار اور بہت سی صفات اور ہیں۔ ان صفات کو اللہ پاک نے بسم اللہ کے اندر نہیں ملایا، بلکہ رحمان اور رحیم، نہایت مہربان، شفقت کرنے والا، یہ الفاظ، یہ صفات اللہ نے، یہ نام کا اللہ نے استعمال کیا ہے۔ یعنی بندوں سے بھی اللہ پاک یہی چاہتا ہے آپس میں رحم کرنے والا ہو۔ اللہ کی رحمت کو کوئی حد نہیں، اس کی کوئی بھی اس کو محدود نہیں کر سکتا۔ بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے، 2 دوست یا 2 بھائی، حدیث میں تو بھائی کا ذکر آیا ہے۔ جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے، اس لحاظ سے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہوگا یا وہ حقیقی بھائی ہو سکتے ہیں۔ ایک تھا صالح، ایک تھا طالح۔ صالح نیک، عبادت گزار، پرہیزگار تھا۔ دوسرا طالح گنہگار تھا، فاسق، ہر وقت گناہ میں مبتلا تھا، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھا۔ تو یہ جب بھی یہ صالح اس کو دیکھتا تو اس کو اصلاح کرتا، وہ کہتا بھائی ایسا مت کرو، اللہ کی کیوں نافرمانی کرتا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا، ایسے کام کیوں کرتے جس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، تو اس لیے یہ کام چھوڑ دے۔ جب بھی یہ اس کی نصیحت کرتا وہ کہتا ابعثک اللہ علیہ رقیبہ، کیا اللہ نے تجھے میرے اوپر نگہبان بنا کے بھیجا ہے؟ تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا۔ تو بار بار جب بھی ملاقات ہوتی ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرتا، وہ اس کے الٹا یہ باتیں کرتا۔ ایک دن اس نے تنگ آ کے اس نیک بندے نے کہہ دیا لا واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ پاک تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، عبادت کر کر کے تواضع کے خلاف اس کے اندر بڑائی پیدا ہو گئی، اپنے آپ کو نیک اور پاک دامن سمجھا، اس کو گنہگار سمجھا۔ اس نے کہہ دیا، یا اس نے غصے کی وجہ سے، اس کی باتوں کی وجہ سے اس نے ایسا کر دیا۔ تو اللہ پاک نے جب دونوں مر گئے، قیامت دوبارہ اللہ نے اٹھایا، یعنی قیامت کے منظر کا اللہ پاک نے امت کو سکھایا، امت کو دکھایا، امت کو بتایا۔ اللہ نے اس سے پوچھا، اللہ نے کہا من یتعلی علیہ، کون ہے وہ جس نے میرے اوپر قسم کھا کے کہہ سکتا ہے میں رحمت نہیں کرے گا، میں معاف نہیں کرے گا، میری رحمت کو تنگ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا اس شخص کو جس نے گناہگار تھا، غفرت لک، تجھے میں نے معاف کر دیا تیرے گناہوں کو، تو جا جنت میں۔ اور اس سے کہا احببت عملک، تیرے عمل کو میں نے سب کو برباد کر دیا، اس کو بیکار کر دیا، تو جا جہنم میں۔ کیوں اللہ پاک کہتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جب اللہ پاک لوگوں کے لیے رحمت کو نازل کرتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، تو اس کو روکنے والا، اس کو تنگ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کسی کی طاقت نہیں، اللہ کے نبی کی بھی طاقت نہیں، جبریل امین کی بھی طاقت نہیں، کسی فرشتے کے، بادشاہ کے، کسی کی طاقت میں نہیں ہے۔ تو کہاں سے پیدا ہو گیا کہ یار میری رحمت کو سے روکنے کی طاقت تجھے کہاں سے ملا؟ کس نے اجازت دی؟ اللہ اتنے بڑے مہربان ہیں، اپنی رحمت کو کسی کے اندر تنگ کرنے کو کوئی بھی چاہے گا اللہ پاک اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔